بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رہے، خودکشی حرام ہے۔ خودکشی بزدلی اور کم ہمتی کی دلیل ہے۔ یہ کمزور اور مایوس لوگوں کے لیے زندگی کے مسائل و مشکلات، آزمائشوں اور ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنے کا ایک غیر اسلامی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی طریقہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے محروم لوگوں میں اپنی ذمہ داریوں سے بے اعتنائی اور ایمان سے محرومی یا کمزوری کے باعث خودکشی کا رجحان آئے دن بڑھتا جا رہا ہے۔ مغربی ممالک میں تو اخلاقی اور سماجی نظام کے انتشار کے سبب خودکشی کے واقعات کا تناسب اتنا بڑھ گیا ہے، اب یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ خودکشی انسان کا نجی حق تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں ہر سال 10 لاکھ انسان خودکشی کرتے ہیں۔ خودکشی کی یہ شرح 1 لاکھ افراد میں 16% بنتی ہے۔ اس حساب سے دنیا میں ہر 40 سیکنڈ بعد ایک شخص خودکشی کرتا ہے۔ دنیا کی کل اموات میں خودکشی کے باعث ہونے والی اموات کی شرح 1.8% ہے اور اس شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین محترم، خودکشی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ فعل حرام ہے۔ اس کا مرتکب اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور جہنمی ہے۔ در حقیقت انسان کا اپنا جسم اور زندگی اس کی ذاتی ملکیت اور کسبی نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ امانت ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے جو بقیہ تمام نعمتوں کے لیے اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے جسم و جان کے تحفظ کا حکم دیتے ہوئے تمام افراد معاشرہ کو اس امر کا پابند بنایا ہے کہ وہ ہر صورت زندگی کی حفاظت کریں۔ اسلام نے ان اسباب اور موانعات کے تدارک پر مبنی تعلیمات بھی اسی لیے دی ہیں تاکہ انسانی زندگی پوری حفاظت و توانائی کے ساتھ کارخانہ قدرت کے لیے کارآمد رہے۔ یہی وجہ ہے اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام کسی انسان کو خود اپنی جان تلف کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ جس طرح کسی دوسرے شخص کو موت کے گھاٹ اتارنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے، اسی طرح اپنی زندگی کو ختم کرنا یا اسے بلا وجہ ہلاکت میں ڈالنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ فعل ہے۔ ارشاد ربانی تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور صاحبان احسان بنو، بے شک اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مفہوم سنیے، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، اور جو کوئی ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم عنقریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اب اسی موضوع پر حدیث مبارکہ بھی جان لے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم پیش کر رہے ہیں، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر اپنے جسم و جان اور تمام اعضاء کی حفاظت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے اسلام خودکش حملوں اور بم دھماکوں کے ذریعے اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسرے پرامن شہریوں کی قیمتی جانیں تلف کرنے کی اجازت دے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی جیسے بیانک اور حرام فعل کے مرتکب کے بارے میں فرمایا ہے، مفہوم ہے، وہ دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ اس میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہی رہے گا، اور خودکش دوہرے عذاب کا مستحق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم، جس شخص نے خود کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا تو وہ دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ اس میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ وہی رہے گا، اور جس شخص نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ختم کیا تو وہ زہر دوزخ میں بھی اس کے ہاتھوں میں ہوگا جسے وہ دوزخ میں کھاتا ہوگا، اور ہمیشہ وہی رہے گا۔ اور جس شخص نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا
تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا اور ہمیشہ وہی رہے گا۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اس دنیا میں جو شخص جس چیز کے ذریعہ خودکشی کرے گا، آخرت میں اس کو ہمیشہ کے لیے اسی طرح کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہاں ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ خودکشی کو حلال جان کر ارتکاب کریں گے وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خودکشی کرنے والے کے لیے جہنم کی دائمی سزا مقرر کی ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی زخمی ہو گیا، اس نے بے قرار ہو کر چھری لی اور اپنا زخمی ہاتھ کاٹ ڈالا، جیسے اس کا اتنا خون بہا کہ وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے خود فیصلہ کر کے میرے حکم پر سبقت کی ہے، لہذا میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اور دوران جہاد بھی خودکشی کرنے والا جہنمی ہے۔ ایک غزوہ میں مسلمانوں میں سے ایک شخص نے خوب بہادری سے جنگ کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی شجاعت اور ہمت کا تذکرہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نبوت سے انہیں آگاہ فرما دیا کہ وہ شخص دوزخی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ بلاخر جب اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خودکشی کر لی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ خودکشی کرنے والا چاہے بظاہر کتنا ہی جری و بہادر اور مجاہد فی سبیل اللہ کیوں نہ ہو، وہ ہرگز جنتی نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں کسی انسانی جان کی قدر و قیمت اور حرمت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے بغیر کسی وجہ کے ایک فرد کے قتل کو بھی پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔ قتل عمدہ کی سزا موت ہے۔ مسلمانوں کو قتل کرنے والوں کے لیے شدید اور دردناک عذاب کی وعید ہے۔ جب اسلام کسی ایک فرد کے قتل حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی تلف کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خودکش حملوں اور بم دھماکوں کے ذریعے ہزاروں شہریوں کے جان و مال کو تلف کرنے کی اجازت دے؟ لہذا جو لوگ نوجوانوں کو خون ریزی اور قتل عام پر اکساتے ہیں اور جو نوجوان ایسے گمراہ لوگوں کے کہنے پر خودکش حملوں میں حصہ لیتے ہیں، دونوں نہ صرف دنیا میں اسلامی تعلیمات سے انحراف کے مرتکب ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی شدید عذاب کے حقدار ہیں، کیونکہ وہ اسلام جیسے پرامن اور متوازن دین کی بدنامی کا باعث بھی بن رہے ہیں اور پوری انسانیت کو نفرتوں کی آگ میں دھکیلنے کا سبب بھی۔ یاد رکھیں، خودکشی کرنا شاید آسان حل لگتا ہو لیکن یہ کسی بھی مسئلے کا حل ہرگز نہیں ہے، یہ کئی دیگر مسائل کی ابتدا ہے۔ لہذا اپنی زندگی کی قدر کیجئے، اپنے سے جڑے رشتوں کی قدر کیجئے، اپنے ذہن کو منفی سوچوں کی آماجگاہ نہ بڑھنے دیجئے۔ کسی پریشانی کا آغاز منفی سوچ سے ہی ہوتا ہے، اسی طرح مثبت رویہ اپنا کر ہم بہت سارے مسائل سے نجات پا سکتے ہیں۔ آج کے اس مادی دور میں ہر انسان کو سکون کی تلاش ہے اور اللہ تعالیٰ نے سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں مختلف اوقات کی جو دعائیں منقول ہیں اور غم اور پریشانی کے اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کی تلقین کی ہے، ہمیں ان پر پابندی سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے بھی یہ ایک زندگی ہے، اس کی قدر کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجئے۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمیشہ حفاظت فرمائے اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔